الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قدم سوئے مرقد نگاہ سوئے دنیا، قدم سوئے مرقد نگاہ سوئے دنیا، کہاں جا رہے ہو کدھر دیکھتے ہو۔ سامعین کرام، کچھ لوگوں کا یہی حال ہے کہ ان کے قدم ان کے مرقد ان کی قبروں کی طرف، ان کی حقیقی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ آئے دن زندگی سے ایک دن کم ہو رہا ہے، لیکن وہ دنیا کی واہ واہی سمیٹنے میں لگے ہیں۔ میں سب سے پہلے چند سیکنڈوں کا ایک ویڈیو آپ کو سنانا چاہوں گا، اس کے بعد اپنی بات شروع کروں گا۔ حالات ایسے آ گئے، نیوز کو دیکھتے ہوں گے، کچھ ایسے لوگ جو جماعت کے غدار ہیں، جن کا چہرہ مسلمان دکھتا ہے، ٹوپی بھی ہوگی، داڑھی بھی ہوگی، جبے کپڑے بھی ہوں گے، لیکن یہ دین بیچنے والے غدار ہیں، جنہوں نے بیٹھ کر کے اب یہ نعرے لگانا شروع کر دیے کچھ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اللہ بھی سیم ہے، اوم بھی سیم ہے۔ آپ نے سنا، یہ جناب مفتی سلمان ازہری صاحب ہے۔ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، صرف جناب کے بارے میں اتنی بات کہوں گا کہ حضرت کا لباس، جناب والا کا لباس عورتوں کے لباس سے کوئی کم نہیں۔ ہم نے آج تک جتنے بھی دیکھے تمام علماء صلحاء عام طور سے سفید لباس میں ملبوس دیکھے۔ جناب کا لباس دیکھو، عورتوں کے لباس کو بھی فیل کرتا ہے۔ جناب کا عمامہ دیکھو، کبھی آج تک ایسا عمامہ کسی عالم اور صحیح عالم کے سر پر ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہاں، یہ دنیا ہے، یہاں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات ہے جو جناب کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بس واہ واہی سمیٹنے کے چکر میں جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہے ہیں۔ بہرحال ایک چھوٹی سی بات ہے، حضرت کے بیان کو لے کر وہ جناب ازہری صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جناب سلمان ازہری صاحب کے نام کے ساتھ مفتی بھی لگتا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب مفتی سلمان ازہری صاحب نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ قرآن کریم کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ کیا انہوں نے اس کا ترجمہ نہیں پڑھا؟ کیا ان کی نظروں سے یہ آیت نہیں گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، ہم نے تمام پیغمبروں کو ان کی قوم میں انہی کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیا یہ بات مشکل ہے کہ کسی زمانے میں سنسکرت زبان میں کوئی پیغمبر آئے ہو سکتا ہے کہ آئے ہو، اس کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اور سنسکرت زبان میں جب ہم اوم کو دیکھتے ہیں اور اس کے ماننے والوں سے، اس سے عقیدت رکھنے والوں سے اور ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظوں سے ہم پوچھتے ہیں، تو اس کا معنی معلوم ہوتا ہے کہ اوم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے قبضے میں تمام چیزیں ہیں۔ اوم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی عبادت ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ اوم اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ کیا مشکل ہے؟ ہم بھی اللہ کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وہ ہے، اللہ اکبر، جو سب سے بڑا ہے۔ اللہ وہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم بھی اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ جس کی عبادت ہر کسی کے اوپر لازم ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ بس اتنی سی بات ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ارے وہ دوسری زبان کا، دوسری لینگویج کا ایک شبد ہے، ایک حرف ہے، اس کے معنی یہ ہے۔ اگر اس کے معنی یہ ہے اور یہ حقیقت ہے تو پھر اللہ بھی تو یہی ہے۔ اگر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے توحید کو اتنے بڑے مجمع کے سامنے کھل کر بیان کر دیا تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہو گئی۔
خود تو توحید کو بیان کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے اور بڑھنے والوں کی بھی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ بہرحال جناب سلمان اظہری صاحب کے نام کے ساتھ مفتی بھی لگتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے توحید سمجھائے، لوگوں کو بتلائے کہ اللہ واحد ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا پرمیشور ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اگر آپ کسی کو اس قابل سمجھتے ہو کہ اس کی پوجا کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کی جا سکتی، تو آپ لوگوں کو سمجھائے کہ وہ دوسرے باطل معبودوں کو چھوڑ کر اسی ایک معبود کی طرف آ جائے، اور وہ معبود حقیقی صرف وحدہ لا شریک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس لیے مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ نازیبا بیان ہرگز قابل قبول نہیں۔ ان کو چاہیے کہ ایسے بیہودہ بیانات سے پرہیز کرے اور توحید کے عنوان پر توحید کو لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب نے جو باتیں حضرت اقدس سید ارشد مولانا مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے واسطے سے کہی ہے، وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان باتوں کو بولنے سے احتیاط کرے، ایسی باتوں کو بولنے سے پرہیز کرے اور خود بھی توحید کے عنوان پر لوگوں کو سمجھائے، وحدانیت لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ لوگ باطل معبودوں کو چھوڑ کر ایک حقیقی معبود کی پرستش اور پوجا میں لگ جائے، ایک حقیقی معبود کی عبادت میں لگ جائے۔